آج جو عمل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، شعبان کے پورے مہینے میں کسی بھی ٹائم کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکتوں سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا ہر مسئلہ حل ہوگا، ہر پریشانی، مشکل، غم، دکھ دور ہوں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے گا۔ یقین مانیے یہ عمل بہت ہی آسان لیکن بہت ہی طاقتور ہے۔ تو اس عمل کو جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں۔ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ دوستو کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے بعد اگر اللہ پاک نے چاہا ہمارا یقین کامل ہوا، وہ بڑی سے بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کی کوئی بھی دلی مراد ہو، آپ کوئی بھی دعا مانگنے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ پاک اس مبارک مہینے کی برکتوں سے، اس پیارے سے قرآنی عمل کی برکتوں سے میری اس دعاؤں کو قبول فرما لے، تو اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے۔ تو اس طاقتور عمل کو جاننے سے پہلے آئیے مل کر اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اگر آپ دعا میں شریک نہیں ہونا چاہتے، 1-2 منٹ ویڈیو سکپ کر دیں اور عمل کی طرف بڑھ جائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، مولا دور فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ مولا ان کی جو بھی دلی جائز مرادیں ہیں سب پوری فرما دے۔ اے مالک و مولا، جس نے بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، ویڈیوز کے نیچے کامنٹ کیے، میسجز کیے، مولا تو سب کے دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ان کے جو بھی مسائل ہیں حل فرما دے، جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما دے۔ مولا تمام جائز دعائیں قبول فرما۔ مولا ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا، جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ آمین۔ آپ نے بھی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کے اندر کم از کم 1 مرتبہ آمین لکھ دینا ہے۔ دعا کروانا چاہتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیں۔ ہم آپ کو کیسے رپلائی کرتے ہیں؟ بعض کامنٹس کے نیچے آمین لکھ دیتے ہیں، بعض کو لائک کر دیتے ہیں، ہارٹ دے دیتے ہیں، دل۔ تو اس سے یہی مراد ہوتی کہ ہم آپ کے کامنٹس پڑھ رہے ہیں اور آپ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک لمبا چوڑا میسیج ہم لکھ کے سینڈ کریں، کیونکہ ٹائم کی قلت ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کامنٹ پڑھ لیے جائیں، ان کو لائک کر دیا جائے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہم نے آپ کا کامنٹ پڑھ کے دعا کر دی ہے۔ تو آئیے آ جاتے ہیں اپنے آج کے بڑے ہی طاقتور عمل کی طرف۔ یہ عمل آپ پورے شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو معمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں رجب اور رمضان المبارک کے درمیان رکھا ہے، تو نے میری کیا فضیلت رکھی؟
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، شعبان المعظم میں خوب نیکیاں کیجئے، خوب ذکر و اذکار، درود پاک اور تلاوت قرآن کریم کر کے اس عظمت والے مہینے کی خوب تعظیم کریں۔ اس عظمت والے مہینے کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر شعبان شہری، یعنی ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث مبارکہ اور ماہ شعبان کی فضیلت بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، اس ماہ مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں۔ اسی طرح عظیم تابعی بزرگ حضرت سلمہ بن کوہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو آج کا عمل ہے قرآنی عمل ہے، بڑا پرتاثیر ہے۔ یہ عمل خطا نہیں کھاتا، جس مقصد کے لیے کریں گے اسی مقصد کے لیے کامیابی ملے گی۔ پہاڑ جتنی مشکل بھی ہوئی تو وہ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی۔ تو ماہ شعبان کو یہ بزرگ فرماتے ہیں، تابعی بزرگ، ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ماہ شعبان المعظم کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے فارغ ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو آئیے اب اپنا عمل بالکل توجہ سے سنتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی دکھ ہو، غم ہو، مصیبت ہو، کسی بھی آفات و بلیات نے آپ کو گھیر لیا ہو، گھریلو مسائل ہوں، حتیٰ کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی جائز مراد ہو، دلی حاجت ہو، آپ نے باوضو ہو کر، صاف ستھرا لباس پہن کر، جس جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ستھری ہو، قرآن پاک اٹھائیے، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں کسی بھی جگہ سے۔ یہ عمل بڑا ہی طاقتور ہے، آپ ایک مرتبہ اس عمل کو کریں، اس کی برکات آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو آپ نے قرآن پاک کو کھولنا ہے، کسی بھی جگہ سے کھول لیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، اور جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی دنیا کا مسئلہ ہے، ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کریں، اس مسئلے کو اپنے ذہن و دماغ میں لائیں، اللہ پاک کے حضور اس کو پیش کریں، عاجزی و انکساری کے ساتھ، رو رو کر، ممکن ہو تو رو لیں، گڑ گڑا لیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں پوری توجہ کے ساتھ۔ آپ 5 منٹ 10 منٹ جتنی تلاوت قرآن کر سکتے ہیں کریں، آدھا گھنٹہ کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ گھنٹہ کر لیں، جتنی کر سکتے ہیں تلاوت قرآن پاک کریں، قرآن پاک کو بند کریں۔ اب اللہ پاک کے حضور دعا کریں، ساتھ ساتھ بھی جب آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوں آپ کے ذہن میں آپ کا وہ مسئلہ بھی گھومتا رہے۔ اس طرح نہ گھومے کہ آپ ان مسئلوں میں پھنسے رہیں، تلاوت قرآن کی طرف ذہن نہ رہے، توجہ نہ رہے۔ تلاوت قرآن پاک بھی کریں اور اللہ پاک کے حضور اپنے ان مسائل کو ساتھ ساتھ پیش کریں۔ جب تلاوت قرآن مکمل ہو جائے اب اللہ پاک کے حضور دعا کریں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں۔ دعا کے آداب ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد بیان کریں، جیسا کہ ہم نے شروع میں دعا کی تو سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد بیان کی، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس کے بعد اپنی حاجات اللہ پاک کی حضور پیش کریں۔ جب آپ اپنی دعا کو مکمل کر لیتے ہیں آخر میں ایک مرتبہ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اپنی دعا کا اختتام کر دیں۔ اب
لاسٹ والی جو ویڈیو ہم نے نالج پاور پہ پبلش کی ہے ہر دعا قبول ہونے کی، وہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا بڑا ہی مجرب نسخہ اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ میں ایک جھلکی یہاں پہ دے دیتا ہوں، جھلک۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کرنے کی عادت بنا لیں۔ تو جو دعائیں آپ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے ان کی پس پشت کریں گے غیر موجودگی میں، اللہ پاک ان دعاؤں کو آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے گا۔ یہ نسخہ بڑا ہی مجرب ہے، اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھیں۔ یہ عمل جو آج آپ کو بتایا ماہ شعبان میں کسی بھی دن اس عمل کو کریں، روزانہ کرتے رہیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ ضرور برکات ملیں گی، ضرور کامیابیاں ملیں گی۔ اس کے علاوہ ماہ شعبان کے علاوہ بھی کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں آپ اس عمل کو کریں، آپ کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا عمل آپ کو اچھا لگا ہے۔ جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں، آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ہمیں اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔